الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جیسا کہ آپ کے سامنے کچھ دن پہلے بھی تعارف آ گیا تھا کہ مکتب تعلیم القرآن یہ قرآن کریم تجوید کے مطابق اور قاعدہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ نئے طریقوں کے مطابق اور عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر پڑھانے کا ایک نیا اور انتہائی مقبول اور بہت زیادہ فائدہ مند سسٹم ہے جو کراچی، لاہور، منڈی اور اسلام آباد میں اس وقت الحمدللہ پورے زور و شور کے ساتھ رائج ہے۔ اس کے بہت ساری خصوصیات ہیں، اس کے مختلف مراکز ہے۔ ایک مرکز اور ایک سینٹر کے تحت تقریباً 20 کلاسیں ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آج کل جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ایک سینٹر کے تحت تقریباً 25 اور 35 کلاسیں ہوا کرتی ہیں۔ اس وقت جو یہ کلاس ہے یہ ہمارے اسلام آباد چک شہزاد میں الازہر اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ایک شاخ ہے، مکتب الازہر تعلیم القرآن، اور اس طرح ہوم آف قرآن یوٹیوب چینل بھی ہے۔ ماشاءاللہ ان دونوں اداروں میں یا دونوں انسٹیٹیوٹ پر ہم آن لائن بھی پڑھاتے ہیں اور آف لائن بھی پڑھائی ہوتی ہے۔ آج جس موضوع پر مختصر سے گفتگو اس نظام سے متعلق کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نظام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ہم وقتاً فوقتاً آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ ایک اس کا یہ ہوتا ہے کہ پورے سال کے لیے ہمارے پاس ایک تعلیمی نظام اور ایک تعلیمی کیلنڈر ہوتا ہے کہ آج کے دن ہم نے کیا کام کرنا ہے، تو ہمیں روزانہ اپنے لیے خود ترتیبیں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ پورا ایک تعلیمی کیلنڈر ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے جس میں آج کے دن ہمیں کیا کام کرنا ہے، کل کیا کام کرنا ہے۔ اس طرف اس میں پھر پورے سال کا خلاصہ، کتنے دن ہماری پڑھائی ہوگی، کتنے ہمارے بزم ہوں گے، کتنے اس میں امتحانات ہوں گے اور کتنی چھٹیاں ہوگی، سارے ایک لائن میں، اور یہاں پر ہر مہینے کی تفصیل۔ اس طرف ہر مہینے کے اندر ہم نے کیا کام کرنا ہے اس کا خلاصہ لکھا ہوتا ہے۔ ان کاموں میں جس طرح رجسٹر کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ مختلف امور ہے، اس پر وقتاً فوقتاً ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ ایک اس میں ہوتا ہے ماہانہ جائزہ، کہ جب بھی مہینہ پورا ہوتا ہے تو ہر مہینے کے آخر میں بچوں نے جو بھی سبق پڑھے ہوتے ہیں، جو ہمارا اس وقت یہاں پر سلسلہ چل رہا ہے تربیتی نصاب حصہ اول کا، اس میں قاعدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس مہینے میں اگر تیسرا سبق قاعدے کا ہے، اس طرح یہ نظر آ رہا ہے حروف مقطعات اور حرکات کا، اسی طرح ایک سبق جو ہے سبق نمبر 3 ہمارا چل رہا ہوتا ہے پیچھے ایمانیات کا، جو کہ یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ سے متعلق، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق سبق ہوتا ہے۔ اسی طرح سبق نمبر 3 ہمارا چل رہا ہوگا اسی مہینے میں احادیث مبارکہ کا، جس طرح یہاں پر ہے سبق نمبر 3 ہمارا احادیث میں ہے چند احادیث، کانے کا ادب، صلہ رحمی کا حکم، ترجمے کے ساتھ ہی احادیث ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک سبق ہمارے چونکہ کل 5 مضامین ہے، نورانی قاعدہ، ایمانیات و عبادات، احادیث اور مسنون دعائیں، سیرت اور اخلاق و آداب، عربی اور اردو زبان۔ تو اسی طرح ہمارا سبق چل رہا ہوگا سیرت میں سے، جس طرح ہمارے سبق نمبر 3 سیرت میں ہے، بطور مثال کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند عادات مبارکہ۔ اسی طرح ہمارا سبق نمبر 3 چل رہا ہوگا عربی یا اردو زبان میں سے۔ عربی زبان میں ہمارا سبق نمبر 3 ہے ایام الاسبوع، اور پھر ہے شہور السنہ القمریہ، قمری مہینے، چھوٹے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو ہر مہینے جب یہ اسباق پورے ہو جاتے ہیں ان کا پھر ماہانہ جائزہ ہوتا ہے، تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو، بچوں کو بھی پتہ چلے، بچوں کے والدین کو بھی پتہ چلے۔ ماہانہ بھی اس کی رپورٹ والدین کو جاتی ہے، اور پھر 5 ماہی اور سالانہ امتحان پر باقاعدہ رپورٹ کارڈ بنتا ہے جس پر بچے کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے، والدین اور سرپرست حضرات کے لیے ہدایات اور پورا رزلٹ کارڈ، یہ ان کے پاس جاتا ہے اور یہ انہی کے پاس پھر رہتا ہے، تاکہ اس سال کے بچے جب اگلے سال پڑھ رہے ہو تو یہ پورا تقریباً 5 سال کا پورا رزلٹ ان کے پاس موجود ہو۔ امتحان کا طریقہ کار بھی اس نظم میں بہت ہی شاندار اور بہت عجیب ہے کہ اس میں ہر مہینے میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی طرف سے ہی اس کے اندر کچھ ایڈ کریں، کچھ کمی کریں، بلکہ ہمیں سارا کچھ انہوں نے دیا ہوتا ہے۔
کہ آپ نے کس طرح امتحان لینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم امتحان لیتے 5 مضامین ہیں ہمارے، تو 5 مضامین میں طریقہ یہ ہوگا کہ ترتیب یہ ہوتی ہے، جو پورا اس کے لیے نقشہ رجسٹر کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر اپنا مقدار خواندگی لکھیں گے، یہاں پر بچوں کے نام ہوں گے سارے، پھر یہاں پر ہمارا جو نا قاعدے کے 100 نمبر ہے، اس طرف لکھا ہوا ہے پختگی کے 60 نمبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو حروف وغیرہ یاد ہے یا نہیں ہے، یا جتنا کچھ نورانی قاعدے کے اندر ہے وہ یاد ہے نہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے تجوید کے 40 نمبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یاد تو بعض بچوں کو ہوتے ہیں، عموماً جس طرح ہر جگہ پڑھتے مکتب میں یا مسجد میں، لیکن ان کو یاد ہوتے ہیں تجوید کے ساتھ نہیں ہوتے، تو تجوید کے الگ سے نمبر ہوتے ہیں۔ کل نمبر 100 ہے۔ اس کے بعد پھر ایمانیات و عبادات کے 20 نمبر، احادیث کے 20 نمبر ہوتے ہیں، سیرت و اخلاق و آداب کے 20 نمبر، عربی اور اردو زبان کے 20 نمبر۔ نماز کی ڈائری کا مطلب یہ ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے پورے مہینے میں بچوں کی حاضری لگتے ہے نمازوں کی، کہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہے یا قضا کی ہے، اس اعتبار سے ان کی پھر نماز کی ڈائری کے 10 نمبر، اگر زیادہ پورے مہینے میں زیادہ دن بچوں نے نمازیں پڑھی ہو تو ان کے 10 نمبر لگتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے حاضری، اگر بچے کی 100% حاضری ہے تو اس کے 10 نمبر ملتے ہیں، اگر 90 سے لے کر 99 تک ہے تو 8 نمبر ملتے ہیں، اگر 80 سے لے کر 89% تک حاضری ہے تو پھر اس کو 6 نمبر ملتے ہیں، اگر 70 سے لے کر 79% تک ہے تو اس کو 4 نمبر ملتے ہیں، اور اگر 60 سے لے کر 69% تک ہے تو اس کو 2 نمبر ملتے ہیں، 60% سے کم ہو تو اس کو کوئی نمبر نہیں ملتا۔ یہاں پر مزید تفصیل یہ ہے کہ جب ہم امتحان لیں گے تو قاعدے میں ہم کیسے نمبر لگائیں گے، یہ بھی ہمارے پاس سارا ترتیب اور سارا نظم موجود ہے۔ ضابطہ امتحان برائے نورانی قاعدہ، کہ آپ نے پختگی کے اندر کن چیزوں کو دیکھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ اگر وہ غلط پڑھے یا نہ پڑھے تو اس کے 3 نمبر کٹیں گے، تسمیہ غلط پڑھے یا نہ پڑھے 3 نمبر کٹیں گے۔ حروف کی شناخت، اگر کوئی حرف مثلاً یہ سین کو ثا بولتا ہے یا حا کو خا بولتا ہے اور اس کو پتہ نہیں، یہ 3 نمبر شناخت کے کٹیں گے۔ ہجے میں غلطی کر رہا ہے 3 نمبر کٹیں گے، روا میں غلطی کرتا ہے 3 نمبر، اٹکن ہے تو 1 نمبر کٹے گا۔ اسی طرح حرکات اور تنوین کے مشق کے بعد رواں پڑھنا نہ آتا ہو 3 نمبر، حرکات اور تنوین کے مشق اور اس سے پہلے نہ آتا ہو تو 10 نمبر۔ تجوید میں ہماری کیا چیزیں ہوتی ہیں، مخارج کو دیکھتے ہیں، مخرج غلط پڑھتا ہے بچہ تو اس کے 3 نمبر کٹیں گے۔ اگر لحن جلی کرتا ہے یعنی حرکات کو غلط پڑھتا ہے، ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف پڑھ لیتا ہے، 3 نمبر کٹیں گے۔ وقف کی غلطی پر بھی 3 نمبر کٹیں گے۔ لحن خفی مثلاً غنہ نہیں کرتا لفظ اللہ، اور اسی طریقے سے را کو پر نہیں پڑھتا، باریک پڑھتا ہے تو اس کی 1 نمبر، قلقلہ کے بھی 1 نمبر۔ اسی طرح پھر ضابطہ امتحان برائے ناظرہ بھی ہے، لیکن حاضری کے نمبروں کے بارے میں تفصیل یہ موجود ہے، اسی کے مطابق ہم لگائیں گے کہ 100% ہے تو 10 نمبر ہے، اگر اس سے کم ہے تو جو تفصیل میں نے بتا دی۔ فیصد نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ طلباء کے حاضریوں کے جو کل ایام ہے، مثلاً 1 مہینہ 30 دن پڑھائی کے ہوئے، 30 دن کے پڑھائی میں جتنے دن بچہ حاضر ہوا ہے، ہم ایام حاضری کو 100 سے ضرب دیں گے، پھر کل ایام تقسیم 30 پر تقسیم کر دیں گے تو پرسنٹیج ہمارے سامنے آ جائے گا۔ نماز کی ڈائری کے ہم کیسے نمبر لگائیں گے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ماہانہ جائزہ، 5ماہی، سالانہ امتحان میں بچے کے نماز کی ڈائری کو دیکھیں گے کہ اگر بچے نے اکثر دنوں میں مثلاً مہینے میں 16-17 دن انہوں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، بچیوں نے گھر پر وقت پر ادا کی ہے تو 10 نمبر ملیں گے۔ اگر اکثر دن بغیر جماعت کے پڑھی ہے یا قضا پڑھی ہے تو ان کو پھر 7 نمبر ملیں گے، اور اگر قضا زیادہ وقت پر کم پڑھی ہے تو 4 نمبر ملیں گے، اس سے کم ہو تو پھر 0 نمبر ملیں گے۔ ہمارے ہاں ایک ترتیب یہ ہوتی ہے نماز کی ڈائری کی کہ ہر کتاب کے آخر میں بچوں کی آسانی کے لیے یہ پوری ترتیب دی ہوئی ہے۔ مثلاً اب مہینہ چل رہا ہے ستمبر کا، تو یہ ستمبر کے مہینے کے پورے جو ہے نا نماز کی ڈائری ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نماز کی ڈائری بچے پر کیسے کریں گے اس کا طریقہ بھی اس میں موجود ہوتا ہے کہ طلباء نے اگر نماز جماعت سے ادا کی ہے تو یہ ٹک کا نشان لگائے، اگر بغیر جماعت کی نماز ادا کی ہے تو ڈیش لگائیں۔ طالبات نے اگر نماز وقت پر ادا کی ہو تو یہ ٹک کا نشان لگائیں۔
طلباء و طالبات نے اگر قضا کر لی ہے تو دائرہ لگائیں، اگر قضا بھی نہ کی ہو تو کوئی نشان نہ لگائے، وہ جگہ خالی رہے گی۔ اس میں پھر ہمارا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دوسرے دن ہم بچوں سے پوچھتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی نماز نہ پڑھی ہو یا قضا کی ہو تو اسی وقت ان سے نماز مکتب میں ہی کھڑے ہو کر پڑھواتے ہیں، تاکہ ابھی سے ان کی نماز کی عادت ان کو پڑ جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے عمل چارٹ ہوتا ہے کہ جو بھی یہ حدیث پڑھے یا جو بھی ہم ان کو بات بتائیں، مثلا ایک مہینے میں یہ عمل ہوتا ہے کہ روزانہ یہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے ہی نہیں پڑھتا ہے تو حاضری لکھتے ہیں، ورنہ اس کے جو ہے کراس لگتا ہے۔ اگلے مہینے میں ہم ان کو حدیث پڑھاتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو، تو یہ حدیث غصے سے بچنا۔ پھر بچوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے غصے سے بچے ہیں یا نہیں بچے۔ اس کے بعد اگلے مہینے کا عمل ہوتا ہے سچ بولنا۔ اس طرح یہ پورے مہینے کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک سال میں اگر بچے کے اندر 10 ایسی اچھی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح کا یہ پورا 5 سالہ نصاب پڑھ لیتا ہے، تو خود اندازہ لگا لیجئے کہ ان بچوں کی تربیت کیسی ہوگی اور ان کے تعلیمی معیار کیسا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر بھی مکتب کا کام شروع ہوا ہے وہاں پر ایک چند مہینوں میں 1 کلاس سے بڑھ کر 5، 6 اور 10 تک کلاسیں بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔